السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موٹیویشن نہیں، کنسسٹنسی ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ کتنی بار یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کل سے میری زندگی بدل جائے گی، کل سے میں اسٹڈی سٹارٹ کروں گی، کل سے میں نے ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے، میری زندگی میں صرف پرفیکشن ہوگی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سے سیم ڈے، موٹیویشن ختم، اور ایک دن بعد پھر سے ہماری وہی روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ پرابلم کیا آتی ہے بیچ میں، کیوں موٹیویشن کم ہو جاتی ہے؟ موٹیویشن کی کمی ہے یا پرابلم کوئی اور ہے؟ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو کامیاب لوگوں کو عام لوگوں سے ڈیفرنٹ بناتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو سکسیسفل لوگوں کو چینج بناتی ہے، اور وہ موٹیویشن نہیں ہے۔ موٹیویشن وہ چیز نہیں ہے جو کامیاب لوگوں کو عام لوگوں سے ڈیفرنٹ بناتی ہے، وہ ان کی کنسسٹنسی ہے، وہ ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ ان کے کام کی روٹین ہے جو انہیں ہم سب سے چینج بناتی ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا ہمیں دکھاتا ہے کہ جو لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت موٹیویٹڈ رہتے ہیں، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کامن سینس ہے کہ ایک انسان ہر وقت موٹیویٹڈ نہیں رہ سکتا، اس کے موڈ سوئنگس ہیں، کبھی وہ بہت زیادہ ہائی انرجی میں ہوگا، کبھی اس کا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوگا، تو کوئی بھی انسان ہر وقت موٹیویٹڈ نہیں رہتا۔ اب یہاں پہ کوشچن ہے کہ موٹیویشن کام کیوں نہیں کر رہی؟ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو ہماری موٹیویشن ہے نا، وہ ہمارے ایموشنس پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ ہم کبھی کبھی انرجیٹک ہوتے ہیں، موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، تو ہم فٹافٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اسٹیپ لیتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے اور ہم لوگ یہ کام کریں گے۔ موٹیویشن تھی، ہائی انرجی تھی، اور ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر کسی دن ہماری انرجی لو ہوتی ہے، ہمارا موڈ ہی نہیں ہوتا ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اندر اس ٹائم موٹیویشن ہی نہیں ہوتی، ہم لو فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم صرف موٹیویشن کے بھروسے اپنی زندگی کے گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہر اس دن ہم رک جائیں گے جب ہمارا دل نہیں کرے گا۔ اگر ہم اس بات کی اگزامپل لیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اکثر دل نہیں کرتا پڑھنے کا، اکثر دل نہیں کرتا پیپرز دینے کا، لیکن ان کو دینے ہوتے ہیں نا، ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو پھر کیا فائدہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا؟ ان کو پڑھنا پڑتا ہے نا۔ ڈاکٹرز ہیں، انہیں ہر دن ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، ہر دن پیشنٹ سے ان کو ڈیل کرنی پڑتی ہے، ان کا دل نہیں بھی کرے گا پھر بھی ان کو کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کنسسٹنسی ہے اپنے کام کے ساتھ۔ زندگی صرف موڈ پہ نہیں چلتی ہے، زندگی ڈسپلن پر چلتی ہے۔ کنسسٹنسی کا مطلب کبھی بھی پرفیکشن نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہر اس دن تھوڑا سا کام کر لیں جب ہمارا دل نہیں کر رہا۔ اگر ہم ڈیلی ایک بک کی 10 پیجز پڑھتے ہیں تو ہم ایک سال میں اس پوری بک کو ختم کر سکتے ہیں، اس بک کے ہزاروں پیجز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ڈیلی 15 منٹ ایکسرسائز کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں ہماری باڈی اور ہماری انرجی میں چینج آتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ہماری عادتیں ہیں نا، یہ ہمیں انسفیشینٹ لگتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہی عادتیں ہماری آئیڈینٹی بن جاتی ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ کنسسٹنٹ کیوں نہیں رہتے۔ آپ کو بھی نہیں سمجھ آتا نا کہ لوگ کنسسٹنٹ کیوں نہیں رہتے، ہم کنسسٹنٹ کیوں نہیں رہتے۔ ہمارے کنسسٹنٹ نہ رہنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ ہمارے بہت بڑے بڑے گولز ہیں۔ جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسے ٹرانسفارم کرنا ہے، ایسے کنسسٹنٹ رہنا ہے، اپنی زندگی کے گول سیٹ کرتے ہیں، تو ہم وہ سٹارٹ ہی اتنا بڑا لیتے ہیں کہ سٹارٹ لیتے ساتھ ہی ہم تھک جاتے ہیں۔ اب ہم ایک چیز کا سٹارٹ لے رہے ہیں، ہم ورک آؤٹ کرنا سٹارٹ کریں تو ہم پہلے ہی دن 2 گھنٹے کا ورک آؤٹ کریں گے تو اگلے پورا ہفتہ ہم اٹھ ہی نہیں سکیں گے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اسٹڈی سٹارٹ کرنی ہے، پہلے دن ہی 5 گھنٹے اسٹڈی کریں گے تو بعد میں ہماری دل ہی نہیں کرے گا کہ ہم بیٹھ کے اسٹڈی کریں۔ ایک ہی دن میں اپنی جو زندگی ہے اس کو پرفیکٹ نہیں کر سکتے ہم، ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو اصل پروگرس ہے نا، وہ پرفیکشن نہیں ہوتی، وہ ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ اب بات ہے کہ ہم کنسسٹنٹ کیسے رہیں۔ ہم رہ سکتے ہیں کنسسٹنٹ، سب سے پہلے ہمیں چھوٹے سے سٹارٹ کرنا ہوگا۔ جیسے ہم ڈیلی ڈائری پہ 2 لائنز لکھ لیں، ڈھیروں پیجز نہیں لکھیں، صرف 2 لائنز لکھنے کی عادت ڈالیں۔ ڈیلی 15 منٹ قرآن پاک کو دیں، کچھ آیات کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ 1 گھنٹہ
1 گھنٹہ اسٹڈی کو دے دیں، جہاں ہم اتنے گھنٹے اسکرولنگ کو دیتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اویئرنیس ہوتی ہے، اور اتنا ہی ٹائم مطلب صرف 1 گھنٹہ ہم اسٹڈی کو دے دیں، تو چھوٹا چھوٹا اسٹارٹ کریں نا۔ اب اچھی ہیبٹس کو بنانا مشکل کام نہیں ہوتا ہے، انوائرمنٹ کو اس کے اکارڈنگ سیٹ کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ شور ہو، اتنی زیادہ بھیڑ ہو، اور ہم اس شور میں پڑھ نہیں سکتے، ہمیں اس کے مطابق اپنا جو ہے نا ڈیڈیکیٹڈ اسپیس چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پروگرس کو نا ٹریک کرو، جو چیز میسر ہوتی ہے نا وہی امپروو ہوتی ہے۔ اپنے کیلنڈر پہ ٹک کرو، ہیبٹس ٹریکر بنو، ڈیلی جو ہے نوٹ کرو، جو بھی تم کرتے ہو سارے دن میں اس کو نوٹ کرو۔ ہمارا اسلام ہے نا، تو وہ بھی ہمیں کنسسٹنٹ رہنے کا کہتا ہے، وہ بھی ہمیں کنسسٹنٹ رہنے کی امپورٹنس بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو لگاتار کیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ لگاتار کیا جائے۔ اب اگر ہم پہلے ہی دن 2-3 سپارے پڑھنے بیٹھ جائیں اور 1,00,000 دفعہ استغفر اللہ کا ذکر کریں، اور ہمیں لگے گا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور باقی سارے ڈیز میں ہم بھول ہی جائیں ہم نے ذکر کرنا ہے، بھول ہی جائیں ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہوگا جتنا یہ ہوگا کہ ہم ڈیلی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ڈیلی 1 رکوع پڑھ لیں، ڈیلی 1 تسبیح پڑھ لیں، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوگا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا اسلام بھی ہمیں کنسسٹنٹ رہنے کی تقلید کرتا ہے۔ موٹیویشن سے کبھی بھی زندگی نہیں بدل سکتی، زندگی ہماری ان چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بدلتی ہے جو ہم روز کرتے ہیں۔ اسی لیے نا موٹیویشن کا انتظار نہ کریں، بلکہ سٹارٹ کریں، چھوٹا سا سٹیپ لیں اور اس کو آج لیں، کل بھی وہی روٹین کریں، پھر رپیٹ کریں، پھر رپیٹ کریں، پھر رپیٹ کریں، کیونکہ موٹیویشن شروع کرواتی ہے لیکن کنسسٹنسی جو ہے نا ہمیں منزل تک لے کر جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو کن عادتوں میں کنسسٹنٹ رہنا ہے، کیا ڈیفیکلٹی آتی ہے آپ کو کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے، کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔